نام دا وسیلہ تیری بارگاہ پیش کر دے یا اللہ تو سانو اس دشمن طاقت دے مقابلے فتح و نصرت عطا فرما. قرآن فرماندا ہے اللہ پاک محبوب دے نام دی برکت نو ظاہر فرماویا. اتنی بڑی سپر پاور دے مقابلے چ اہل کتاب نو ہر میدان وچ اللہ پاک فتح و نصرت عطا فرماویا. کیا میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جس کا نام مبارک دا وسیلہ پیش کرتے ہیں لوگ اس وقت کوئی بالکل ہی صحیح انبیاء کرام علیہ السلام دے عطا کردہ عقائد و نظریات انہوں نے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں. قرآن پاک نال ہی محبوب کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے بھی آپ دی جلوہ گری تو بعد بھی جو اہل کتاب دا رویہ اور طریقہ کار ہے اس تک کھل کے مختلف مقامات تے قرآن پاک ایک بڑی تفصیل نال بیان فرمایا گیا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود دا زمانہ قدیم تو عقیدہ آ رہے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں. ان پہ قرآن فرماتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور نصارہ جو عیسائی ہیں انہوں نے دین توحید میں چھوڑ کے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذہن رکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ پاک دے بیٹے ہیں. قرآن فرماتا ہے لم یلد ولم یولد. اللہ تبارک و تعالی نہ کسی دی اولاد ہے نہ کوئی اگے اللہ پاک دی اولاد ہے. وہ ایک ذات بابرکات ہے. یہود دے وچ بھی شرک موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ابنیت دے قائل ہونے دے باعث. نصارہ دے وچ بھی قرآن دی تعلیمات دے مطابق شرک موجود ہے. اہل توحید نہیں ہیں اہل شرک دے زمرے بھی شامل ہیں. قرآن پاک فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. فرمائے نہ یہود اور نصارہ دے اہل علم دا انہاں دے ججز قاضیاں دا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی غریب گناہ کر بیٹھے فوری طور دیتے تورات مقدس یہودی لے کے آوے سن انجیل مقدس عیسائی لے کے آوے سن اور بالکل صحیح آیات بینات پڑھ کے اس غریب دیتے ہر طرح کی سزا نافذ کر چھوڑے سن. لیکن اگر اوہ گناہ اوہ جرم کوئی مال و دولت والا کر چھوڑے تو اس رات نو ان کے خفیہ طور تے مل سن کہ جناب کل مجلس قضاء اور فیصلے دی مجلس قائم ہونی ہے. لہذا میرے کو تحریری نسخہ موجود ہے. اس وقت پریس تا ہوندی کوئی نہ چھاپے خانے تا ہون کوئی نہ صدیاں پہلے حد دے نال ہی کتاباں نقل کیتیاں ویندیاں. لہذا انہاں دا بڑا راہب اور عالم دعویٰ کریا میرے کل تورات مقدس ہے انجیل مقدس ہے زبور شریف ہے عہد نامہ قدیم و جدید میرے کل موجود ہے. لہذا میں جناب اپنی طرفوں اپنے قلم دوات دے نال چند کلمات عبرانی زبان دے لکھ چھڑے نا اور باہر آ کے فیصلے وچ آکھسن کہ ھذا من عند اللہ اے اللہ پاک دی طرفوں یہ فیصلہ ہے. لہذا ہر مالدار دے حق دے وچ حکمران طبقے دے حق دے وچ اپنی طرف آیتاں شامل کر کے نویں تو نواں مسئلہ گھڑ کے نرمی والا اور کفاریاں دے ذریعے انہاں دی جان بچاوے نا غریباں نو پھانسی لاوے نا قتل دے احکام جاری کرے نا. قرآن پاک فرماتا ہے اتنا بڑا جرم انسانیت دے خلاف بھی ہے. رب کریم دے کلام وچ تبدیلی دے مرتکب ہو رہے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. بس ویل ہے ہلاکت ہے تباہی و بربادی ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے کتاب وچ لکھتے اپنے ہتھاں نال ثم یقولون اور وقت فیصلے دی مجلس وچ آ کے آکھدے ھذا من عند اللہ یہ اللہ دی طرفوں ہے. اتنا بڑا جرم عظیم انہاں کول ہے کہ اللہ پاک دے کلام اور اودے وچ کمی اور بیشی دے مرتکب ان پہ نال ہی قرآن پاک فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق. یہود نے اور رومن امپائر اور حکومت نے بنی اسرائیل دے وچ انبیاء کرام علیہ السلام دی پوری ایک جماعت نو شہید اور قتل کیتا ہوئے ہے. اور قرآن فرماتا ہے مال و دولت دا لالچ انہاں قوماں دے وچ اتنا اثر اور نفوذ رکھ چکا ہے کہ اکالون للسحت غریباں مسکیناں مزدوراں دے خون دی پسینے دی کمائی نو اپنی طرف کھچن واسطے انہوں نے سودی نظام نو پوری دنیا دے وچ رائج کیتا ہوا ہے. اور پوری دنیا نے فرمایا اکالونا صرف یہ نہیں کہ آکلونا للسحت سود نو کھاون والے اکالونا مبالغہ دا صیغہ سب تو زیادہ فرمایا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ سود کھاون والے ان پہ. قرآن پاک مختلف مقامات دوتے بڑی تفصیل دے نال انہاں دے معاملات نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری تو پہلے بھی جو ہیں انہاں نو تش تش بام فرما رہے ہیں کھل کے بیان فرما رہے ہیں. لیکن نال ہی قرآن فرما رہے ہیں بے شک انہاں وچ تمام خرابیاں عملی طور تے موجود ہیں لیکن میں اللہ پاک دی بارگاہ وچ میرے محبوب دے نام مبارک دی عظمت اتنی ہے محبوب نال میں اللہ نو محبت اتنی ہے کہ اس طرح دے دشمن انسانیت اور دشمن خدا بھی اگر آ کے رو پوے نا میرے دروازے تے
اور میرے حبیب دی آمد تو بھی پہلے میرے حبیب دا نا چلوے نا میں اللہ پاک انہاں دے کرتوت نم دے دا اپنے محبوب دی عظمت نو ظاہر فرما دیتا. آپ بڑی تفصیل نہ دے چیزاں ملاحظہ فرما سو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جس طریقے مسلسل حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی نام مبارک دا چرچا شہرت ذکر بھی فرما رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام دے نام مقدس دی برکات نو بھی تقسیم فرما رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام دی جلوہ گری جویں ہوئی آپ دی جلوہ گری بھی میں عرض کر سب بعد ہی چوئی جویں محبوب کریم علیہ السلام دی آمد والا او سال ہی شروع ہویا. 22 اپریل سن 570 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے ٹھیک 570 سال بعد مکہ مکرمہ دی 12 ربیع الاول شریف دی مبارک صبح اج والا دن پیر سوموار دی صبح عام الفیل جس سال یمن دے بادشاہ ابراہہ اشرم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیت اللہ شریف نو شہید کرنے واسطے ہاتھیاں دے لشکر سمیت یمن دا دارالحکومت اج بھی صنعاء شہر ہے اتو ہاتھیاں دا لشکر ترتیب لے کے چلا آئی. خاص اس واقعے دے 52 دن بعد یا 55 دن بعد سوموار دی صبح محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدس ہے. ماہ ربیع الاول شریف دی ترتیب دے مطابق تا پچھلا مہینہ صفر المظفر اس تو پیچھے والا مہینہ محرم الحرام ہے. تیسرا مہینہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف ہے. لیکن اس سے لے اہل مکہ دا طریقہ یہ مہینے دی ترتیب تبدیل کر چھوڑ دیا. قرآن پاک 10ویں اور 11ویں پارے دوئی سورہ توبہ شریف موجود ہے. سورہ توبہ دوئی اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ نسیء کیا چیز ہے جس نے قرآن پاک فرما رہے کفر اپنی جگہ تے کفر ہے لیکن نسیء پکی گل ہے ایک کفر دوچ مزید زیادتی دا باعث ہے پیا. یہ نسیء کیا چیز ہے جس نے سورہ توبہ دوچ اللہ پاک اتنا زیادہ بڑا کفر قرار دے رہے وہ آئی کہ جڑے بھی جزیرہ نمائے عرب دے بڑے بڑے ڈاکو ہوئے نا بڑے بڑے قزاق صحرائی ہوئے نا لوگاں نو حاجیاں دے قافلے نو لٹن والے ہوئے نا وہ بڑے تحفے تحائف گھن کے بس مکہ دے بڑے بڑے سرداراں نو جمع چ کرے نا آکھے نا جی مہربانی کرو تساں حرم شریف دے امن والے ہو. لوگ عمرہ بھی اتھائی کرن واسطے آندے حج بھی اتھائی کرن واسطے آندے اور سانو بڑا قحط پہ گیا اور مال و دولت دی بڑی کمی ہو گئی ہے. اے کچھ اصل جمع کر کے ہاں جی تھوڑی خدمت پیش پہ کر دیں. یہ مہینہ جڑا محرم پہ چلتا ہے نا جی اس نو تساں اعلان کر چھوڑے محرم ہے ہی نہیں یہ تو ربیع الثانی دا مہینہ ہے. با اعلان کر چھوڑو سارے متفق ہو جاؤ. حج دے مہینے نو اگے پیچھے کر چھوڑے نا سارے معاملات اس طریقے گڑ مڑ کی تو آئی پورے دے پورے نظام نو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے 9 ذی الحج جمعے والے دن نماز عصر دے وقت سن 10 ہجری خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا اور خطبے دے آخر دوتے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا اللہ دے برحق نبی اور رسول علیہ السلام ہے. فرمایا قد استدارت الزمان علی ہیئت ہلتی یوم خلق السماوات والارض. آج تو بعد زمانہ گھوم پھر کے چل پھر کے آج اس ترتیب دوتے آگئے جڑن اللہ نے اس نو پیدا اور خلق فرمایا. کیونکہ پہلے زمانے دا وجود ہی کوئی نہیں. جس وقت افلاک وجود ہی آئے تو فلک الافلاک دے استدار اور گھمن دے نال جو ٹائم پیدا ہوئے ٹھیک ہے نا جی. اس وقت آپ جس لئے عالم علوی دوئی ستے آسمانہ تو بلند ہو دے ہوتے وقت اتھے کوئی ماضی حال مستقبل نہیں گئے. اتھے ٹائم دا کوئی عمل دخل ہی کوئی نہیں ٹائم دا کوئی گزر ہی کوئی نہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں لوگوں نے اپنے مفادات دی خاطر بیچارے حاجیاں نو مسافرہ نو جزیرہ نمائے عرب دوچ لٹن دی خاطر جڑے مہینے اگے پیچھے جا کر دے ہیں. فرمایا اج اسا اللہ دے برحق نبی علیہ السلام اعلان پہ فرمائے نے جیڑی ترتیب نال اللہ پاک نے زمانے اور ٹائم نو پیدا فرمایا اج اسا زمانے نو این او دے مطابق کر چھوڑے. فرمایا جمعہ دا دن نے 9 ذی الحج کل ہفتے دا دن نو سی 10 ذی الحج یوم النحر قربانی دا دن نو سی پرسوں اتوار 11 ذی الحج سی. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا سن لوے ہن سورج قرب قیامت وچ مغرب والوں پاسوں تو طلوع کر ویسی لیکن دنیا وچ کوئی ایسی قوم ہن میں اللہ دا محبوب فرمائندا پیا پیدا نہ ہو سکسی جڑی ایک دن نو بھی اگے پیچھے کر سکے. اس طریقے میری امت پھیل ویسی ہوئے زمین تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھئی کوئی بندہ نعرہ حیدری لایا کرے نا جی آپ ضروری نہیں بھئی وچ نال وجڑا ہے سانو محبوب دی ہر نسبت نال انتہائی پیار
انہوں دا جذبہ مضمون والے پاسے بھی توجہ آئی، انہوں دی زبان جو صرف نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نکل گیا، اساں غلام ہے، پر ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں دوجا بندہ نال دوجے نعرے وچ ایڈ کرے، سارے لایا کرو اچھی گل ہے، لیکن محبوب دے نسبتاں دا جیڑا نام مبارک بھی آ گیا، سبحان اللہ، سارا سب دے قربان ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، اللہ خوش کرے، ہنے عمل کر چھوڑا رہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے فرمایا زمانہ وقت اپنی تخلیق والے نقطے دوتے آ گئے، ہن فرمایا سب تو پہلا مہینہ ہمیشہ محرم راسی، دوسرا سفر راسی، تیسرا ربیع الاول شریف، چوتھا ربیع الثانی، ہاں جی اگے جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، فرمایا اور قیامت قائم ہو ویسی لیکن نہ زمانے دی ترتیب تبدیل نہ ہو سی۔ آج میرے پیارے مصطفیٰ علیہ وسلم دے حج نو کتنے سو سال ہوئے کھلوتے ہیں؟ سن 9 ہجری محبوب علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا ہے، 9 ذی الحج جمعے والے دن رکن اعظم وقوف عرفات ادا فرمایا نے، خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات وچ ارشاد فرمایا نے۔ ہن ربیع الاول شریف سن 1441 ہے، ٹھیک ہے، 1441 ہجرت نو ہو گئے، وچوں 9 کڈ چھوڑو، نتیجہ کیا نکل سی؟ آج کوئی 1432 سال محبوب علیہ السلام دے اس فرمان نو ہو چکے ہیں، محرم تو لے کے ذی الحج تک ایک مہینہ بھی نہ 1432 سال گزشتہ اگے پیچھے نہیں کیتا جا سکتا۔ بہرحال ربیع الاول شریف سارے پیارے محبوب علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف دے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی، جی میں او سال شروع ہوئے جس سال دے وچ او ربیع الاول شریف جلوہ گر ہو رہی آئی جدو سارے محبوب دی آمد اور تشریف آوری ہو رہی آئی۔ 3 سالہ تو جزیرہ نمائے عرب دے اکثر علاقے اندھتے کہا تائی پیا، کوئی بارش نہیں برس رہی، کوئی قطرہ نہیں آ رہا، انسان چرند پرند حیوانات ہلاکت کا شکار ہیں، اور جیویں وہ پہلا لمحہ شروع ہوا اس سال دا جس سال محبوب دی آمد ہو رہی آئی، اتنی کثرت دنال اللہ پاک نے بارشاں عطا فرمائیاں، جڑے علاقے کوئی فصل ہو دی آئی، کوئی پھل فروٹن جی میں طائف دا علاقہ، اتنی کثرت نال رزق اور نعمتہ اللہ نے محبوب دی آمد دی برکت نال عطا فرمائیاں۔ جزیرہ نمائے عرب دے لوگاں نے اس سال دا نام عام الفرحت والابتہاج، خوشی اور فرحت والا سال اور اجناس اور غلے اور رزق دی کثرت والا سال کر چھوڑا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی برکات دا سلسلہ کہ پورے جزیرہ نمائے عرب وچ چونکہ بچیاں نو کئی خاندان، سارے نہیں کئی خاندان بچی نو برداشت نہ کر دے قتل کر چھوڑ دین، پیدا ہو گیا محبوب دی یہ برکت ہے۔ اس سال کسے بھی امید والے گھر اللہ نے بیٹی عطا نہیں فرمائی، ہر گھر بیٹا عطا فرمائی۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت مقدسہ دے وقت چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ، محبوب دے نانا جان مدینہ طیبہ وچ بنو زہرہ دے سردار۔ میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیتا ہے جی میں مکہ مکرمہ محبوب دے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ حکمران مکہ دے فرزند دن، آپ مکہ شریف دے شہزاد دن، محبوب دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ آپ مدینہ طیبہ دے بنو زہرہ دی شہزادی صاحب آئے، محبوب دے نانا جان بھی سردار، محبوب دے نانا جان بھی حکمران، محبوب دے نانا جان حضرت وہب، پر نانا جان حضرت عبد مناف، پر نانا دے ابا جان حضرت زہرہ اولاد اسماعیل علیہ السلام، اتنی بڑی شخصیت جنہ دی وجہ تو قیامت تک بنو زہرہ دا قبیلہ دنیا دوتے جاری و ساری ہو گیا۔ آپ دی خدمت دی چکے حضرت سیدنا عبد المطلب محبوب علیہ السلام دے پیارے ڈاڈا جان دوست دور دی قطب الاقطاب ہستی اور سب تو وڈے مومن کامل ان پہ محبوب علیہ السلام فرماندے ہیں زمین تے جتنا بھی شرک و کفر روے پیا روئے زمین کدے بھی 7 کامل مومنین تو خالی نہیں راندی، اور اس دور دے وچ انہاں 7 مومنین نہیں زیادہ مومنان اور انہاں سب دی وڈی ہستی انتا محبوب دے ڈاڈا جان سیدنا عبد المطلب دی ذات بابرکات۔ قرآن پاک تو یہ چیز بالکل واضح ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ الفاظ رہنمائی کر رہے ہیں اس چیز کی طرف۔ بہرحال آپ نے چونکہ بطور حکمران مکہ حکم جاری کیتا ہے، تمام بنی ہاشم کی خواتین، حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی امی حضرت شفا ام عبد الرحمن آپ خواتین دے معاملات دی بڑی ایکسپرٹ اور ماہران، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ دی امی حضرت فاطمہ سقفیہ جو بنو ثقیف نال تعلق رکھتی ہیں، یہ سب موجود ہیں۔ حضرت شفا ام عبد الرحمن ابن عوف زہریہ کرشیہ فرما دیا کنتو اولا،
من نظرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دی ولادت دے نال ہی جڑا محبوب علیہ السلام دی امی جان دے وجود اقدس جو اتنا نور ظاہر ہویا آئی کہ اضالہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب دی ساری کائنات روشن اور منور ہو گئی آئی، چونکہ اتنی مقدار وچ نور آئی پیا اکھاں خیرہ ہو گئیاں، کچھ نہیں خواتین دیکھ پا رہیاں۔ جس وقت تو نور مبارک کوئی دیر تو بعد اعتدال دی حالت ہی چاہے آئی اور اکھاں دیکھن دے قابل ہو جان اس ماحول وچ حضرت شفا ام عبد الرحمن زہریہ ارشاد فرما دیا میں وہ پہلی خاتون ہاں جس نے محبوب دی ولادت تو بعد سب تو پہلے آپ دی زیارت اور دیدار کی۔ اس نور دے مرحلے دے دوران پیاری امی جان تا اپنی پردہ داری سنبھال کے بالکل محفوظ نارمل حالت جلوہ گر چادر دوتے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہوں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور ملائکہ کرام نے اس نور دے اعتدال دی حالت چاور تک پوری زمین دا چکر بھی لگوا چھوڑائی، آپ دی پوری امت دے نال ترازو دے وزن بھی کروا چھوڑائی اور فرما چھوڑائی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک بھی اے میکائیل علیہ السلام اگر ہٹ پڑھنے چومن اور محبوب دی ذات ببرکات دوسرے پڑھے لا راجہ محبوب دی برابری تمام انسانیت دے جو بھی کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی علیہ السلام آپ دے برابر آ سکتا، کوئی پیارے رسول علیہ السلام فیض نمڑ والے سب آپ دے مقتدیاں بھی شامل ان پہ۔ اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات جس وقت حضرت شفا ام عبد الرحمن نے محبوب دا پہلی نظر دیدار کی تھا فرمایا میں دیکھ ساجدن رافعن اصبعہ الى السماء، محبوب اس پاکیزہ چادر دیتے حالت سجدہ بھی جلوہ گرن اور سجے حد دی شہادت والی انگلی محبوب نے آسمان دی طرف اٹھائی ہوئی ہے۔ فرمایا میں فوری طور تے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات جنہاں دے اتنے انوار اور میں جویں ہی دیدار کیتا ہے فرمایا اج تک بہت سارے بچے میرے ہتھاں بھی پیدا ہوئے میرے اپنے بچے بھی پیدا ہوئے سانو پتہ ہے بچیاں دے معاملات کیا ہیں لیکن مار آئی تو علیہ من قذرن بچے پیدا ہوندے انہاں دے جسم تے آلائش موجود ہوندی ہے، انہاں دے منہ وچ انگلی ڈیونی پوندی ہے، کمر تے ہاتھ مار کے تاکہ آکسیجن زیادہ بنیے، پھیپڑے حرکت چاون، سانس بچے دا آسانی نال آوے، نک وچ انگلیاں ماریا ویندیاں تاکہ صاف آلائش باہر نکلن، لیکن ما علیہ من قذرن محبوب نو سجدے دی حالت وچ چاہے کوئی آلائش محبوب دے وجود تے نہیں، انجائی جویں محبوب غسل شدہ جلوہ گرا۔ حضرت شفا ام عبد الرحمن چونکہ پکی عمر دی مائی صاحبان آپ فرماندین کہ میرے جسم وچ کچھ تکالیف ہیں لیکن محبوب دی برکات اتنی میں عرض کر رہے ہیں جنہیں آپ دی آمد تو پہلے کائنات برکت حاصل کر رہی ہے، آپ دی ولادت والا سال شروع ہوئے آپ دی برکات پہنچن لگ گئی ہیں عالم خلق اور انسانیت۔ فرمایا جویں محبوب علیہ السلام میرے ہتھاں تے جلوہ گر ہویا جو میرے جسم دی تکلیف آئی فوری طور تے رفع ہو گئی، میں صحت مند اور سلامت ہو گئی۔ حضرت اماں حلیمہ بنت ابی زبیب سعدیہ آپ تو اس سے لے آئی ہیں نا اپنے شوہر حضرت حارث السعدی دنال قبیلہ بنو سعد جو جس نے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک دنیا بھی 60 دن یعنی 2 مہینے مکمل ہو چکی آئی، جیڑی بھی سیرت طیبہ دی بنیادی کتاب آپ پڑھ سو امام محمد بن اسحاق 151 ہجری وصال ہے، امام محمد بن سعد 203 ہجری وصال ہے، حضرت خلیفہ بن خیاط زبیر بن بکار یہ تمام کتابیں 2 مہینے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک آئی اور کچھ عرصے تو حضرت اماں حلیمہ دی دائیں جانب چونکہ فالج دے اثرات ان پہ اور دائیں طرف دا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، یہ لاغر اماں جی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی دودھ پلا چکی ہیں، محبوب دے سگے پھوپھیزاد بھائی حضرت سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد ہلالی مخزومی رضی اللہ عنہ بھی دودھ پلاون دا شرف حاصل کر چکی ہیں، آپ دی دائیں جانب مفلوج فالج زدہ ہے دودھ خشک ہے، لیکن جویں ہی آ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ہتھاں چایا نے بس محبوب دے ہتھاں وچ جلوہ گر ہون دی دیر آئی، تمام فالج اثرات بھی ختم اور دائیں جانب فوری طور تے دودھ دے چشمے بھی جاری ساری ہو گئے۔ ہر کتاب جس نے محبوب نو لے کے چلیاں اس اٹھنی لتے جڑی انتہائی لاغر آئی، باقی تمام خواتین دے مقابلے چاپ لیٹ تک اس سے وستے ہویاں کیونکہ جانور آپ دا لاغر اور کمزور آئی، لیکن جس نے محبوب نو گود وچ بٹھا کے آپ نے قبیلہ بنو سعد دی طرف مکہ شریف جو شروع کیتا سفر ان برکات ظاہر ہو گئی کہ سب تو پہلے اپنے گھر دے وچ آپ موجود اور جلوہ گر سبحان اللہ۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہر آن ہر لمحہ
برکات ہی برکات ظاہر ہو رہی ہیں. جس وقت قبیلہ بنی سعد جو اٹھ جدو بہت بڑا وزن موجود ہے. امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی 942 ہجری وصال ہے. سب تو بڑی سیرت طیبہ دی کتاب آپ بھی مرتب کرتا ہے. آپ امام جلال الدین سیوطی دے شاگرد پہ پہلی جلدی چاہ ملاحظہ کر سو. اور بہت ساری کتاباں دیچے اٹھ جدو تے اتنا وزن آئی, پاؤں دا سلپ ہو گیا, گر گیا, ایک لات اس دے وزن دے تھلے آ گئی, تکلیف تو اٹھ بل بلا رہے ہیں. لوگ دوڑے, سامان وغیرہ کھولن لگے. اما حلیمہ محبوب علیہ السلام نے چاہ کے چکے اتھو گزر رہی ہیں انتہائی رقیقت القلبن. حضرت عبد المطلب آپ دے بارے فرمائے دن طیب الاردان, فرمایا کہ یا میں اپنے گھر دی پاکیزگی پسند ہے تو یا وقت او ہستی جاندے کل میرا بیٹا حضرت حمزہ 2 سال ردات کردہ رہے, سارے بنی ہاشم دے سارے بچے آپ دے کل ردات کردن. فرمایا وقت میں اپنے گھرانے تو بعد روئے زمین تے حضرت اما حلیمہ دے گھرانے تو زیادہ طیب و طاہر اور پاک گھرانہ کوئی نہیں اٹھا. طیب الاردان. ہاں جی, حضرت اما حلیمہ بہت نرم دل ہستی ہیں. نام بھی انہاں دا حلم والی حلیمہ آئی, قبیلہ بھی بنو سعد آئی. اور اس چیز میں حضرت عبد المطلب اشعار دے وچ بیان کر دیا انہاں دا حلم والا ہونا, انہاں دا سعادت والا ہونا. حضرت اما حلیمہ نے جس لئے ڈٹھا لوگ جمن اٹھ دی بڑی زور نال بل بلاون دی آواز آ رہی ہے. آپ محبوب نو چائے ہو آئی لے کے اس سے پاسے چل پئیاں. جس نے دیکھن لگی قریب کوئی ایسی حالت و پوزیشن بڑی, محبوب دا ہاتھ مبارک اس اٹھ دے نال لگ گیا. فقاما, اٹھ فوری طور تے صحت یاب ہو کے کھڑا ہو گیا. ہر بندے زبان تے جاری ہویا حاضر سبیو مبارکن, حاضر سبیو مبارکن, اے بچہ برکت والا ہے, اے بچہ برکت والا ہے. کتابہ وچے اس واقعے تو پہلے بنو سعد آپ نو اخے کرشی آگ دن, ساڑا قریشی بھائی, مطلبی بھائی, مکی بھائی. لیکن اس دن تو بعد مصطفیٰ علیہ السلام نو مبارک دے نام نال یاد کرن لگ گئے. اور وقت قبیلے کوئی مریض ہو گیا, بیمار ہو گیا, اس نے چاہ کہ اما حلیمہ دے دروازے تے پہنچے نا, محبوب دا ہاتھ لماوے نا, فوری طور تے شفا بن گیا. اور قبیلے وچ عام طور تے ہوندا ہے کہ بزرگ محبوب دی زیارت واسطے آوے نا, اور کوئی رستے پوچھیا اینا تریدو, کس پاسے ارادہ ہے, آکھے نا اریدو الہ مبارکن, میں مبارک دی ملاقات واسطے جا رہا ہوں. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی برکات دا عالم بے مثل و بے مثال ہے. مسلم شریف دی دوسری جلد کتاب البیوت وچ حدیث صحیح ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اسا ایک سفر دے وچ واپسی دی طرف جاری ہے, مدینہ طیبہ دی طرف واپسی تے میرا اٹھ جڑائی وہ بیمار ہو گیا. مارے دا ابلی, میرا ابل اور اونٹ شدید بیمار ہو گیا, لاغر پن کا شکار ہو گیا. فرمایا محبوب علیہ السلام جس وقت مدینہ طیبہ جربہ گار ہو دیا, اب بہت کرم نوازی اور مہربانی ہر انسان تے فرماتے ہیں. لیکن جس وقت محبوب علیہ السلام سفر دے وچ ہوئے نا, سفر دے وچ تو الٹا تھکاوٹ ہوندی ہے, مشکلات ہوندی ہیں. ساڑا بھی سرائکی زبان وچ مشہور مقولہ ہے, یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. سفر ایک چونکہ ہر بندے دی جو اصل طبیعت اور مزاج ہے وہ کھل کے سامنے آویتا ہے. لیکن سیدنا جابر فرما دے ساڑھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہ دے اخلاق دی قرآن تعریف فرما دے, انکا لعلا خلق عظیم. فرمایا گھری تا بہو ہی شفیق اور مہربان, لیکن سفر دے عالم دے اپنے غلاماں دوتے رستے چ ملن والے دوتے محبوب دا دریائے کرم جڑائی وہ سب تو زیادہ ٹھاٹھا مارتا ہے, سب تو زیادہ کرم نوازی ہوتی ہے. اتنی ہمدردی آپ فرمائے دیں سفر چ اپنے ہم رکاب ساتھیوں دے نال, انہوں نے چھوٹے چھوٹے معاملات دی طرف بے پناہ آپ توجہ فرمائے دیں. فرمایا وقت چونکہ آپ بہت زیادہ اس نے مٹھی گفتگو فرمائے دیں, پہلے نالوں بھی زیادہ کرم نوازی زیادہ ہوندی ہے. فرمایا وقت آپ دے نال اکابر مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی جوین آپ دے ہم رکاب ہو کے چل دیں. حضرت ابو بکر صدیق انہاں دی اونٹنی آپ دی اونٹنی دے قریب ہوندی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان ذوالنورین, حضرت سعد بن معاذ, انصار و مہاجرین دی اے ہستیاں حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ قیم دی ذات ببرکات. باقی حفاظتی دستہ اگے بھی چل رہے ہیں, مقدمات الجیش سائیڈ تے بھی چل رہے ہیں, بائیں طرف پیچھے سارا لشکر ہے. یہ ہستیاں محبوب دے نال وقت محبوب بہت زیادہ گفتگو فرمائے دیا سفر دے وچ. فرمایا وقت میرے دل وچ اس دن بھی آئی کہ میرے کو موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے. مدینہ طیبہ پہنچن تک نماز دے وقت قیام ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام تے اتنی مٹھی گفتگو اور نوی تو نوی چیز زبان عالی تے جاری ہوتی ہے.
لہذا میری کوشش ہے میں محبوب دے نال چلا، لیکن واپسی تے اٹھ بیمار ہو گیا، میں ہمیشہ پیچھے رہ ویندا۔ فرمایا کہ نماز واسطے رکے ہیں، جو میرے دل دی پریشانی آئی نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے بالکل ایاں ہو گئی کہ جابر سارے نال چلنا چاہتا ہے لیکن اٹھ ساتھ نہیں دے رہا۔ فرمایا ظہر دی نماز واسطے رکے ہیں، نماز دے معاملات تو فارغ ہو کے قافلہ جس میں دوبارہ چلن لگے، محبوب علیہ السلام کریم نے آپ نے کرم فرمائی میرے سواری دے کول آ گئے۔ محبوب دے ہاتھ مبارک کے کمچی کہ چھڑی آئی پئی، محبوب نے میرے اٹھ دے نال لائی۔ فرمایا جابر تسا پریشان ہو گئے، تھوڑا اٹھ مریض اور بیمار ہے، اساں تو اس کو بڑا صحت مند اور سب تو زیادہ طاقتور دیکھ رہے ہیں، بچھڑی بھی لا چھوڑی، ایک کلمات بھی ارشاد فرما چھوڑے۔ سیدنا جابر فرماتے میں اٹھ دوتے سوار ہویا، ہن میری کوشش ہے واپسی تے تمام راستے کہ محبوب دے نال نال چلنا، اور اٹھائی کہ میرے کو قابو نہیں ہو رہا، میں سب تو پہلے مدینہ طیبہ دے در و دیوار دیکھ رہا۔ محبوب علیہ السلام دی کرم نوازی ہو گئی، آپ دی اس چھڑی مبارک دا لگنا آئی، محبوب دے فرمان دا جاری ہو بنائی کہ برکات ہی برکات عطا ہو گئی۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی ذات بابرکات دا ارشاد گرامی تمام انہا سیرت دی کتابیں موجود ہے۔ آپ نماز عشاء محبوب علیہ السلام دے نال ادا فرمائی، شدید سردی والی رات ہے آپ فرما دیں۔ محبوب علیہ السلام نے جس وقت اجازت عطا فرما چھوڑی، آپ دا معمول آئی، آپ باقی سب ہستیاں جو جو اجازت لیندہ چلا بنیا، آپ اجازت عطا فرمائی بنیا، دعائیہ کلمات ارشاد فرما میرا، دو ہستیاں اجازت نہیں ملتی، حضرات ساداتنا شیخین کریمین رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کانا یشاورہما فی امر الامت، جو گزشتہ دن گزر چکے سارے معاملات دوتے انہاں دو کریم ہستیاں محبوب علیہ السلام دی عشاء تو بعد گفتگو ہویا کرتی ہے، آمن والے دن دے متعلق جو معاملات ہیں انہاں ہستیاں دے نال گفتگو ہویا کرتی ہے۔ آپ محبوب دے نائبین ہیں، محبوب دی حدیث سے صحیح لی وزیر آیا فی السماء ولی وزیر آیا فی الارض، آسمانہ چی میرے دو وزیر ہیں جبریل و میکائیل علیہ السلام، اور زمین تری میرے دو ہمیشہ واسطے نائب اور وزیر ہیں، وہما ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے بھی اجازت ہو گئی، میں اپنے پیارے بچے بولوں سامنے چوک تو پار محبوب نے سانو گھر عطا فرمایا، فرمایا میں گھر پہنچا، محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات شیخین کریمین دے نال ماہوے گفتگو ان معاملات تے غور و فکر ہو رہے ہیں، بس جویں گھر دے داخل ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی میرے دروازے تے پہنچ گئے، اور دروازے تے آ کے زور نال سلام فرمایا نے، اور فرمایا نے پیارے علی پاک محبوب علیہ السلام آپ کو یاد فرما رہے ہیں، وقت محبوب دا بلاوا آوے سیدنا مولا مرتضیٰ سب تو زیادہ علم و حکمت رکھن والی ہستیاں بھی شامل ہیں، بالکل حدیث حسن موجود ہے، انا مدینہ العلم و علی بابوہا، اس ہستی تو بڑا کون ہو سکتا ہے وقت کتاب و سنت اور حکمت و دانائی کو سمجھن والی ہستیاں دے، بس جنہیں ہی محبوب علیہ السلام دا نام مبارک سنانے کہ آپ یاد فرما رہے ہیں، قرآن پاک دا مقام آپ دے پیش نظر ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 24، اسا این فرض نماز کھلوتے ہوں اور محبوب علیہ السلام دا بلاوا آونیے، قرآن فرماتا ہے استجیبو، میری فرض نماز اس سے لفظ تے روکو اور پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو، میرے محبوب نو انتظار نہ کروائے، محبوب دے بلاوے تو بعد جتنی نماز پڑھ سو گناہ کبیرہ ہو ویسی، اللہ دی نافرمانی ہو سی، نماز اٹھائی روکو، سب تو بڑی عبادت اٹھائی روکو، استجیبو، قرآن فرماتا ہے فوراً میرے محبوب دی بارگاہ حاضر ہو لو، بحضور مولا کائنات جیسی ہستیاں، جنہیں سیدنا اسامہ دے ذریعے سنا نے کہ میرے محبوب آپ نے وقت کوئی نہیں، شدید سردی آئی، وہ گھر پہنچ کے جڑی چادر مبارک اتاری آنے، چادر چاوڑی بھی گوارا ننے کی تھی ایک قدم پیچھا ہو کے دوڑ پہن محبوب دی بارگاہ دے پاس گئے، لیکن سردی دا اتنا اثر ہو گیا وہ چوک پار کردے کردے دوبارہ محبوب دے قدمہ چاندے آندے کہ آپ فرماتے ہیں میرے تو کب کپی دا حملہ ہو گیا، محبوب دے وصال دے وقت آپ دی عمر 33 سال آئی، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ این کڑی الجوانی وچن، یہ واقعہ اس تو بھی پہلے دے، فرمایا بے شک جوان ہم تنو ماندہ لیکن سردی اتنی شدید آئی میں کپڑا بھی نہیں سنبھال سکا اور میرے تے انتہائی سردی دا حملہ ہو گیا، میرے کریم آقا نے دیکھ لیا، محبوب نے ان برکت پہنچائیے، فرمایا میں تا ادب دے نال فاصلے تے کھڑا ہوتا ہوں نا، محبوب بلاوے نہ تو وقت اگا اگا ہوندے آسے،
فرمایا میں سلام عرض کیتا ہے، کھڑا ہو گیا، میرے محبوب نے فرمایا ادنو منی، میرے علی پاک اگے قریب آؤ۔ فرمایا میں کم بھی رہا، سردی دے اثرات بھی بہت زیادہ غالب آ رہے ہیں میرے تے، اور محبوب نے مینوں سب تو زیادہ اپنا انتہائی قرب عطا فرمایا، میں نے اپنے سینے اقدس نال چمٹا لیا نے، اور میری کمر مبارک تے اپنا نورانی ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا نے، نال ہاتھ مبارک دی برکت بھی پہنچا رہے ہیں، اور نال زبان اقدس تے جاری اللہم اذہب عن علی بردا و حرا، اللہم اذہب عن علی بردا و حرا، اللہ پاک میرے پیارے علی تو گرمی دے سارے اثر بھی ختم فرما، سردی دے سارے اثر بھی ختم فرما۔ فرمایا بس محبوب دے ہاتھ مبارک دا میری کمر تے آونا آئی، وہ کب کبھی دی کیفیت ختم ہونے لگ گئی، میرے اندر ایسی انرجی قوت آمن لگ گئی۔ محبوب نے جڑے الفاظ دہرائے، فرمایا بس محبوب نے میں نے اپنے سینے مقدس تو جدا کیتا ہے، اپنا ہاتھ مبارک میری کمر مبارک تو چایا نے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس نو اتنے سال ہو چکے اور تسا لوگ دیکھ دیو، اس تو بعد میرے تے کدے سردی گرمی دا اثر نہیں ہویا۔ فرمایا شدید سردی ہوندی ہے اور میں تسا لوگاں نو محبوب دی برکت دکھاؤن واسطے انتہائی پتلے کپڑے دی قمیض پہن کے تواڈے نال سارے کام کار کرنا، اور شدید گرمی ہوندی ہے اور میں بڑا موٹا لباس پہن کے تواڈے نال کم دے وچ مشغول ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب دے ہاتھ مبارک اور الفاظ دی برکت میرے شامل حال ہے۔ سوچے کدے بھی حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم دی ذات بابرکات نو اس تو بعد نہ کدے سردی دا کوئی اثر ہویا، نہ کدے گرمی دا کوئی اثر ہویا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی برکات اس طریقے پہنچ گئی ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف دی دوسری جلد کتاب المغازی جتھے غزوات جنگاں دا پورا باب ہے، اُد وچ ایک ہیڈنگ اور عنوان ہے باب قتل ابی رافع الیہودی، ابو رافع ابن ابی الحقیق یہودی دے قتل دا باب ہے۔ عبداللہ ابن انیس محبوب کریم علیہ السلام دے جوان انصاری صحابین پہ قبیلہ خزرج دے نال آپ دا تعلق ہے۔ یہ شخص ہائی خیبر دے وچ محبوب کریم علیہ السلام نو انتہائی ایذا پہنچا گیا، مکہ مکرمہ والے نال بار بار رابطہ کفار نال کریا۔ غزوہ احزاب دے وچ بھی اس دا بنیادی ترین کردار ہے پیا ابو رافع ابن ابی حقیق دا۔ اوس والے صحابہ کرام نے چونکہ کعب بن اشرف یہودی نو قتل کیتا ہے، بخاری اور تمام کتابیں موجود ہیں جنہیں انصار دے دو قبیلے اوس اور خزرج، اگر اوس نو کوئی شرط مل پویا محبوب علیہ السلام دی خدمت کرن دا، آپ دے دفاع کرن دا، بت خزرج والے آپس میں میٹنگ کر لوے نا، آخر اور دعا کرو محبوب کریم علیہ السلام دی جویں سارے اوس والے بھائیاں نو موقع ملا ہے ہن کوئی ساری باری ایسا بھی محبوب دا انہیں دفاع کرو اور خدمت کرو، تاکہ خزرج والے سارے کل جڑا ہے فضیلت نہ لے۔ یہ تمام دے تمام محبوب دی بارگاہ وچ آ گئے۔ ابو رافع نے چونکہ اپنی شرارتوں کا سلسلہ ختم نہیں کیتا، حضرت عبداللہ ابن انیس نے ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی کہ حضور میں خیبر جبل کے اس شخص نو انجام تک پہنچے سا۔ آپ ادھے قتل کامیاب ہو گئے۔ رات دا وقت آئی جس وقت آپ ادھے گھر دے وچوں نکلے، اس نو قتل کر کے مین قلعے دے دروازے دی طرف آون لگے، اتو بالا خانے تو آپ گر گئے، جدی وجہ تو آپ دی پنڈلی ترٹ گئی۔ آپ دے نال جڑے چار ساتھی گئے، آپ نے چاہ کے بالآخر مدینہ طیبہ پہنچائے۔ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دی جس لئے آئے، محبوب کریم علیہ السلام نے دیکھنے انہوں نے فرمایا افلح تل وجوہ، یہ کامیاب چیز ہے۔ حضور اساں اس نو انجام تک پہنچا چھوڑے۔ پنڈلی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تو دی ٹوٹی ہوئی ہے، علاج معالجہ ہو گیا، حکیم طبیب آمینہ 2-4 مہینے دے بن کے سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تو دی پنڈلی بن کے ٹھیک ہو گیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دی پٹی کھولو۔ یہ بخاری شریف دوسری جلد کتاب المغازی ابو رافع بن ابی الحقیق دے ترجمے دے چاپے تذکرے ملاحظہ کرو۔ محبوب علیہ السلام نے انہوں دی پٹی جڑی آئی وہ کھلوائی اور محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا تواڈی پنڈلی تو بالکل ہی ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے چلنا پھرنا شروع کر دیتا۔ آپ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ احد دے باب وچ ملاحظہ فرما سو حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ جس وقت دشمن دا ایک تیر آ کے لگا اور آپ دی اکھ جڑی آئی وہ بالکل باہر آ گئی، لٹک رہی گئی۔ فرمایا بے شک ان میری ہک اکھ ہے،
یہ اکھ جڑی ہے وہ لٹک رہی ہے میرے واسطے انتہائی پریشانی پیدا کر رہی ہے، لہذا آپ نے دی باقی جڑی رگ موجود ہے وہ بھی کٹ چھوڑی اپنے خنجر کے نال، اور جویں ہی تھوڑا جہا موقع ملا ہے اپنی ہتھیلی جو تے اکھ نو چاہ کے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دی جا گئے. حضور اللہ تعالیٰ دے راستے وچ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہاں دی ہتھیلی تو اکھ نہیں، یہ کیڑی طبے اور کیڑا معاملہ ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے دوبارہ چشم خانے اپنے مقام تے رکھی، اپنا ہاتھ مبارک پھیرا. حضرت ابو قتادہ محبوب علیہ السلام دے وصال تو کوئی 48 سال بعد تک عالم دنیا میں انصاری صحابی جلوہ گر رہے ہیں. آپ فرماندے میری دوجی اکھ عمر دے گزرن نال تھوڑا بہت دی کمی آ گئی ہے نظر دے، لیکن جو اکھ دوبارہ محبوب دی برکت نال ملی ہے، فرمایا اس جیسی روشنی کی تھا ہی کوئی نہیں، وہ انہیں اج بھی جڑا ہے فیضیاب کر دے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی برکات اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عنایات جو ہیں اپنے غلامہ دیتے. محبوب کریم علیہ السلام دے حدیث صحیح ہے بخاری مسلم وچ، المرء ما من احبا، قیامت والے دن ہر شخص اس دے نال ہو سی جن دے نال اس نے شدید محبت رکھتا ہے. اور میرے دوستو، میرے پیارے محبوب علیہ السلام میں آپ حضرات جتنی بھی یہ محبت دے مظاہرے کرتے ہو، یہ سب محبوب علیہ السلام دے مشاہدے اور علم دے چل رہے ہیں. اس وقت بھی علم دے چل، اور محبوب اپنی حیات طیبہ دنیاوی بھی اس چیز کا اظہار فرما دیں. امام بخاری صحیح سند نال، امام مسلم صحیح سند نال تخریج فرما رہے ہیں. شریف دا جڑا حدیث پاک دے مجموعہ مشکات شریف دا آخری باب ہے، باب و ثواب حاضر امت، ادوی 150 مسلم شریف دے حوالے نال مبارک الفاظ صحیح اسناد نال موجود ہے. ایک دن محبوب علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام آپ دی مجلس مبارک وچ حاضر ہیں. کوئی معاملہ اس طرح دا گفتگو دا بن گیا کہ ہر ہستی محبوب نال محبت دا اظہار کرنے لگے. حضور انی احبو کا حبا شدیدہ، من تو انل شدید محبت ہے. محبوب فرمائے اسا بھی تو انل محبت کر دے. وہ چونکہ سلسلہ گفتگو ذرا دراز ہو گیا، ہر ہستی بڑھ چڑھ کے آپ دنال محبت دا اظہار کرنے لگ گئی. میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کوئی شک نہیں، تسا سب حاضرین میرے نال بے پناہ محبت کر دیو، لیکن فرمایا تسا کیوں نہ میرے نال محبت کرو. اللہ پاک نے جو حسن و جمال سانو عطا فرمایا ہے کسے ہور نو عطا نہیں فرمایا. اللہ پاک نے سانو نبوت اور رسالت دا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے جد فیوز و برکات رات دن تسا مشاہدہ کر دیو. نزول قرآن تو انہی نگاہ دے سامنے کئی مرتبہ ہوتا ہے، اور نزول وحی دی کیفیات دا بچشم سر تسا مشاہدہ کر دیو. میرے معجزات، میری برکات و کمالات جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں سب دا تسا مشاہدہ کر دیو. لیما لا تحبون لی، کیوں نہ تسا میرے نال محبت کر سو جبکہ قرآن تو سامنے اتر دے، معجزات و برکات رات دن تو مشاہدے دوچے، سارا حسن و جمال تو مشاہدے چھے، تسا تک کر سو محبت. فرمایا تسا ہی بہت زیادہ محبت کر دیو، لیکن تواڈے مقابلے دے انا اشد من امتی حبا لی اناسن، بے شک میری تمام دی تمام امت دے چوں میں اللہ دے محبوب نال سب تو زیادہ شدید محبت کرنے والے او لوگ ہو سن یکونون بعدی جڑے میرے وصال ایک دستوں بعد پیدا ہو سن. فرمایا انہاں تو میں ڈٹھا ہی کوئی نہیں، میرا دیدار ہی کوئی نہیں کیتا ہویا، میرا نام مبارک پہنچ رہے نا انہاں تک. فرمایا انہاں میرا مشاہدہ نہیں کیتا، میرے حسن و جمال کو نہیں ڈٹھا، میرے تے نزول قرآن دی کیفیات انہاں کوئی نہیں ملاحظہ کیتا، میرے معجزات، میرے کمالات انہاں عالم دنیا وچ نہیں ڈٹھے، لیکن ان دے باوجود انہاں دے دلاں دے وچ میرے نال اتنی محبت ہو سی، آسن میرے بعد اتنی محبت میرے نال کر سن کہ یودو احدہم، میرے انہاں امتیاں دے چوں ہر ایک امتی شدید تمنا کر سی لو رآنی بے اہلِ ہی و مال ہی، رات دن دعاواں کر سن اور خواہش رکھ سن اللہ پاک میرا مال بھی سارے دا سارا لے لے، اہل و عیال بھی لے لے، اور صرف پلک جھپکن دے برابر میرے اپنے محبوب دا دیدار عطا فرمائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق کا یا الہی. فرمایا تواڈے وچوں تے کئی ہستیاں سارے بچپن مقدس تو سارا دیدار کر رہی ہیں، انتہائی ساری گہری رفاقت اور دوستی وچ حضرت صدیق اکبر جیسی ہستیاں، حضرت مولا کائنات جیسی ہستیاں.
فرمایا تساں تو سال ہا سال تو ساڑے نال ہو اور سارا دیدار اور مشاہدہ اور ساری چیزاں دیکھتے ہو، لیکن انا اشد الناس حبا لی من امتی اناس یکونون بعدی، تسیں بڑی محبت کرتے ہو، لیکن میرے پیارے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی، تسا سب دے مقابلے میرے نال سب تو زیادہ شدید محبت کرنے والے او میرے امتی ہیں جڑے میرے وصال ایک دستو بعد پیدا ہو سن، یودو احدہم انہوں جو ہر ایک کے خواہش کرسی لو رآنی بے اہلِ ہی و مالِ سب کچھ ہوتا چلا بنیے صرف محبوب دا پلک جھپکن دی مقدار دے برابر دیدار عطا ہو۔ اور میرے دوستو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات آج بھی چونکہ آپ نو عالم برزخ عالم قبر بالکل حقیقی جسمانی حیات حاصل ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے اعمال بھی روز پیش ہو دن محبوب دی بارگاہ چ اصل تو بعد، اور میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام شاہد بھی نہ اپنی پوری دی پوری امت دیتے آج بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے محبت کرنے والے اندر محبت فرمائے دن، اور جتنا محبوب دی بارگاہ علیہ پاسے زیادہ توجہ ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اتنی نگاہ عنایت زیادہ ہویا کرتی ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول شریف سانو اس چیز دی یاد دلاتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ نال جتے ساری از حد محبت ادب و تعظیم دا معاملہ ہوئے، انہاں پریشانی دے حالات دے وچ سانو زیادہ ضرورت ہے کہ جو چیز محبوب اللہ پاک دی طرف لے کے آئے اس نو اللہ پاک نے قرآن چ نور قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک 9واں پارہ سورہ اعراف آیت 157 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کون ان جڑے اس دنیا دی زندگی کامیاب اور فلاح حاصل کامیابی حاصل کر سن، قبر دی زندگی 50,000 سال دے دن، عالم معاشر دی زندگی ابد الآباد تک، عالم آخرت دی زندگی منو بہی جڑے میرے محبوب تے ایمان کیتا سن وَعَزَّرُوهُ، اور پورے مبالغے دے نال میرے محبوب دی از حد تعظیم اور ادب کردے رہا سن، کیونکہ التعزیر ہی المبالغۃ فی التعظیم، تعزیر والے لفظ دے عربی اس وقت تک عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ادب دے وچ پورا مبالغہ نہ پایا ہو۔ یہ کئی احباب سانو دے دن نا جی آدم جی، جتنے بھی جمہور علیہ اسلام حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ دے دربار اور آستانے نال وابستہ مسلمان، انہاں دا طریقہ ہے محبوب دے فضائل و مناقب بیان کر سن، حد تو ود وے سن، محبوب نال اظہار محبت کر سن، غلو تو کم لے سن، محبوب دے ادب و تعظیم دا معاملہ سی تو جناب بڑے ہی غلو دا مظاہرہ کرے سن اور بڑے مبالغے تو کم گن سن۔ اساد یا رب کریم تیرا شکر ہے تے سانو انہاں لوگاں وچ بنایا ہویا ہے کہ واقعی اسا محبوب دا نام گھنتے ہیں، سن دے ایسے ادب دے معاملات، محبت دے معاملات کہ دیکھن والے بڑے